بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فارماکالوجی کا سیکنڈ لیکچر ہے اباؤٹ دا شارٹ ڈیفینیشن۔ بس ڈیفینیشن از ہاف لائف۔ میڈیسن کے ہاف لائف کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ایک میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس کا 50% کتنی دیر میں ہماری باڈی سے ایکشن کے بعد باہر نکلتا ہے، اس ٹائم کو ہاف لائف کہا جاتا ہے۔ اور اٹ از ٹائم ٹیکن بائی اے ڈرگ ٹو ایلیمینیٹ 50% فرام دا باڈی۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک میڈیسن کے ڈوز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک میڈیسن کی ہاف لائف اگر زیادہ ہے تو اس کا ڈوز کم ہوگا۔ فار ایگزامپل جو ڈیزی فارم ہے ولیم 5 اور ولیم 10 کے نام سے اویلیبل ہے تو اس کا ہاف لائف 24 آور ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈوز OD ہے ونس ڈیلی۔ اس کے برعکس اگر کسی میڈیسن کا ہاف لائف جو ہے بہت شارٹ ہے تو اس کا ڈوز زیادہ ہوگا۔ فار ایگزامپل ڈسپرین کا ہاف لائف جو ہے وہ شارٹ ہے تو اس کی ڈوز جو ہے وہ زیادہ ہے، مطلب ہمیں اسے بار بار یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈرگ ڈوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرگ کی وہ مقدار یا ایک ڈرگ کی وہ کوانٹٹی جو کسی ڈیزیز کی علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا کسی ڈیزیز کی علاج کے لیے جو ڈرگ کی کوانٹٹی ریکمینڈڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈرگ ڈوز۔ یہ مختلف اسٹرینتھ میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ 3 ملی گرام، 10 ملی گرام، 50، 100، 250 ملی گرام اور 500 ملی گرام۔ اس کے علاوہ 1 گرام بھی اویلیبل ہے۔ زیادہ تر اینٹی بایوٹک کے ڈوز جو ہے وہ 250، 500 یا 1 گرام کے ڈوز کے ساتھ اویلیبل ہے۔ یہ 250 ملی گرام زیادہ تر بچوں کے لیے یوز ہوتا ہے جس کی عمر 15 سال سے کم ہے، اور 15 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے زیادہ تر ڈوز 500 mg ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات اینٹی بایوٹک میں 1 گرام بھی یوز ہوتی ہے فار سیویئر پرابلم۔ ڈرگ پوٹینسی۔ ایک ڈرگ کی پوٹینسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرگ کی کتنی اماؤنٹ کسی ڈیزیز کی علاج کے لیے یوز ہوتی ہے۔ یہ یوزلی 2 میڈیسن کے کمپیریزن میں یوز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس 2 میڈیسن ہے، ڈرگ A اینڈ ڈرگ B۔ تو ایک ڈرگ کی کم سے کم مقدار جو کسی ڈیزیز کی علاج کے لیے یوز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ڈرگ کی پوٹینسی زیادہ ہے۔ تو یہ یوزلی 2 میڈیسن کے کمپیریزن میں یوز ہوتی ہے، جتنی کوانٹٹی کم ہوں گی اتنی پوٹینسی زیادہ ہوگی۔ ڈرگ ایفیکیسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرگ جو ہے وہ کتنی دیر میں کام کرتا ہے، یا وہ ایک ڈیزیز کو کتنی دیر میں کور کرتا ہے۔ جتنا کم ٹائم لے گا تو اتنا اس ڈرگ کی ایفیکیسی زیادہ ہوگی۔ ڈرگ ریسیپٹر کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ سائٹ ویئر اے ڈرگ بائنڈ ان دا باڈی in order to show its pharmacologic effect. Drug receptor are usually protein in nature. ہمارے سیلز کے سطح کے اوپر مختلف طرح کے ریسیپٹر موجود ہے، تو ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے ریسیپٹر پر جا کر لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا فارماکولوجک ایفیکٹ شو کرتا ہے۔ فارماکوکائنیٹک کا سمپل الفاظ میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ what a body do to the drug، یعنی ہماری باڈی ایک ڈرگ کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کو فارماکوکائنیٹک کہا جاتا ہے۔ جب ہم ایک میڈیسن یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ایبزارب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، پھر اس کی میٹابولزم ہوتی ہے، اور لاسٹ میں وہ باڈی سے ایکسکریٹ یا اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس کو فارماکوکائنیٹک کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس امیج میں بھی یا اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو۔ The next definition is pharmacodynamic۔ Pharmacodynamic کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ what a drug do to our body، یعنی ہماری باڈی میں ایک ڈرگ کون سی چینجز کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم ٹھیک ہوتے ہیں، اس کو فارماکوڈائنامک کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ڈرگ کا میکینزم آف ایکشن انکلوڈ ہے، یعنی ایک ڈرگ کون سے میکینزم میں ہماری باڈی میں چینجز کر کے اس کو ٹھیک بناتی ہے۔ تو آج کے لیکچر کے بارے میں اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور کر سکتے ہو۔ گڈ لک۔